کربلا تیری وادی میں تھے کئی یوسف، ارے تجھے تو مصر کا بازار ہو نہ چاہیے تھا، نعرہ صلوات۔ پندھا پیش کرتے ہیں کہ علی کے ہاتھ کا ہم جب بھی وار دیکھتے ہیں، علی کے ہاتھ کا ہم جب بھی وار دیکھتے ہیں، ہمیشہ ایک کے دو اور دو کے چار دیکھتے ہیں، ارے بچا کے جان جو میدان سے بھاگ آئے تھے، ارے سنا ہے خواب میں بھی ذوالفقار، بچا کے جان جو میدان سے بھاگ آئے تھے، سنا ہے خواب میں وہ ذوالفقار دیکھتے ہیں، علی کے ہاتھ کا فاتحہ۔ ارے جب دختر شہبان ہوئے ناچار سے بچھڑ، جب دختر شہبان ہوئے ناچار سے بچھڑ، ارے زندہ میں بہن عابد بیمار سے بچھڑ، ارے ماں کہتی تھی ہے میں دل افگار سے بچھڑ، لو بیو معصوم بھی نادار سے بچھڑے، لو بیو معصوم بھی نادار سے بچھڑے، اے لگتے دل کشتا ہے، ارے شمشیر سکی اٹھو تو مانگا دو سارے شابیر سکینہ، اٹھو تو مانگا دو سارے شابیر سکینہ، جب دختر شہبان ہوئے ناچار سے بچھڑے، ارے سب عشقوں سے منہ دھوتے ہیں صدقے گائے اٹھو، ارے سامان آزا کھوتے ہیں صدقے گائے، ارے جہاں اپنی حرم کھوتے ہیں صدقے گائے اٹھو، ارے سجاد حضیر ہوتے ہیں صدقے گائے، سجاد حضیر ہوتے ہیں صدقے گائے اٹھو، ارے حیران ہوں میں بھائی کا دم بھاتی تھی تم تو، ارے سجاد کے رونے سے کوڑا کرتی تھی تم تو، جب دختر شہبان ہوئے ناچار سے، ارے یاد آتا ہے بی بی کے غم و رنج کا سہنا، کانوں سے کبھی خون کبھی اشکوں کا وہ بہنا، ارے شیسے میرا سر کھولنے کا احوال نہ کہے، ارے بی بی میرے اصغر کی خبر لیتی رہے، بی بی میرے اصغر کی خبر بھیجتی رہے، اماں کی جدائی کا نغم کھا
यो बीबी अरे जी खेल के मजाल से बहलाई हो बीबी जब दोख्तर शहबान नाचार से बिछ अरे इस नन्ही सी मैयत के मैं कुर्बान सके कुल 4 बरस की मेरी मेहमान सकी अरे क्यों कर हो तेरे दफन का सामान सके मिल जाना कफन का नहीं आसान सकी मिल जाना कफन का नहीं आसान सकी अरे जिंदान है रहने के लिए घर भी नहीं बीबी तुम्हें मालूम है चादर भी नहीं अरे बीबी तुम्हें मालूम है चादर भी नहीं जब दोख्तर शहबान हुए नाचार से बिछड़े ए बीबियों क्या सुनती हो सुना बहाओ ए लोगों तने जार से कुर्ता तो छोड़ा अरे 2 गुस्ल में क्यों कर कोई तदबीर बताओ क्या उसके मारा था मुझे कुछ हाल सुना अरे क्या उसको मारा था मुझे कुछ हाल सुना अरे सैनम ने कहा क्या कहे दिल गम से तपा है अरे कौन हो के ये सब जख्म है दुर्रो के निशान अरे कौन हो के ये सब जख्म है दुर्रो के निशान जब दोख्तर शहबान हुए नाचार से बिछड़े आखिर को यूं ही गुस्ल दिया रंजो महन में कुर्ता भी शहादत को गया साथ कफन में अरे रोकर कहा भिजने के ताकत नहीं तन या शाये होदा खाक पे क्या सोते हो बन में अरे या शाहे खुदा खाक पे सोते हो क्या बन में अरे नाचारू मैं दागे हसीना न उठे अरे बीमार से ताबूत सकीना न उठेगा बीमार से ताबूत सकीना न उठेगा जब दोख्तर शहबान हुए नाचार से बिछड़े नारे सलवात कि पसे मुर्दम किसी इंसान को राहत मिल नहीं सकती पढ़े वो लाख कुरान फिर भी रहमत मिल नहीं सकती ओ हजारों हज करे या संग अस्वद को कोई चूमे मगर शब्बीर के दुश्मन को जन्नत मिल नहीं सकती नारे सलवात जाफर इमाम साहब ने बड़ी समझदारी से काम लिया और एक इख्तिसार की गुजारिश के साथ तमामी हज़रात से मैं इख्तिसार की गुजारिश करते हुए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कैसर इमाम साहब से कि तशरीफ़ लाएँ अब हज़रात एक नारे सलवात से उनका इस्तक़बाल करें 2-3 कतार की ज़हमत दे रहा हूँ चलिए इसे पेश करता हूँ कि खुश हो रहे थे लूट के जो घर हुसैन का खुश हो रहे थे लूट के जो घर हुसैन का आखिरी फर्क के लिए पेश करता हूँ कि खुश हो रहे थे लूट के मौलाना मौसूफ का खैर मौजूद एक नारे सलवात मोहम्मद ऊपर कर दिया इसको नीचे बैठ ना ठीक है इस पे रख दीजिए ना ठीक है
فاتحہ. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ شاکری بی بی بنت غلام حسین کو ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الأعداء أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر الدعوة ولا ذلك. اللهم لعن إصابة الذي جادت الحسين عليه السلام وشائعات وبائعات وتابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي حبك الإيمان. صلوات پڑھ دے محمد. عزیزان محترم، بہت مشہور حدیث رسول اسلام کا فرمان ہے کہ ہر ایک کو عربی میں بھی یاد ہے، ہر ایک کو بچوں کو بھی اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا یا علی حبک الایمان، علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. اور جو بھی محبت اہل بیت میں اشعار کہتا ہے، شعر کہتا ہے، حدیث وغیرہ سنتے رہتے ہیں کہ اس کے لیے بیت ہے، تمام چیزیں ہیں. لیکن ایک الگ چیز ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب ذاکر خطیب منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تب مجلس شروع ہوتی ہے. حالانکہ مجلس جو ہے شروع ہو جاتی ہے جب مرثیہ ہوتا ہے، تبھی سے شروع ہو جاتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اشعار کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت میں، معدت میں، تو بس اشارہ کر دے. جناب دیبل کا سنتے رہتے ہیں کہ جب وہ جا رہے تھے اور ڈاکو بدماش سب تھے، پکڑ لیا، راستے میں پکڑ لیا، جو بھی ان کے پاس سامان تھا سب لے لیا اور آپس میں تقسیم کرنے لگے. اور جب تقسیم کر رہے تھے سامان تو آپس میں گنگنا بھی رہے تھے، جس طریقے سے اشعار پڑھتے ہیں گنگنا رہے تھے. تو جب گنگنا رہے تھے دیبل نے سنا، کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ اشعار کس کا؟ کہا دیبل کا. کہا پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتے. کہا ہم ہی تو ہیں. کہا آپ ہیں تو اپنا قصیدہ سنائیے. اب انہوں نے سنا دیا. تو اب جو ڈاکوؤں کا سردار تھا یہ سب گئے. جانے کے بعد بتایا کہ وہ تو دیبل موجود ہے. کہا انہیں لے کر آؤ. جب یہ آئے اور کہا اشعار سناؤ، شعر سنایا، تو پہلے کہا کہ جو ہاتھ پاؤں باندھا تھا، اسیر کیا تھا، آزاد کرو. مختصر یہ کہ جو اہل بیت کی محبت میں اشعار کہتا ہے دنیا میں بھی آزادی ملتی ہے اسے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، یا علی حبک الایمان، علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. تو مولا کائنات نے وعدہ کیا ہے، کہا ایک دو موقع پہ نہیں، ہم جو ہے 7 مرحلے پہ آئیں گے. جب روح نکالی جائے گی اس وقت آئیں گے. جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے اس وقت آئیں گے. جب ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اس وقت آئیں گے. جب میزان پہ نامہ اعمال تولا جائے گا اس وقت آئیں گے. جب پل صراط سے گزرو گے اس وقت آئیں گے. یعنی مولا کائنات نے وعدہ کیا ہے اور کسی نے وعدہ نہیں کیا ہے. کسی نے وعدہ نہیں کیا. اور جس نے بھی وعدہ کیا اونٹ دے دیں گے، باغ دے دیں گے، تو سب جو ہے زمین کے اوپر کا وعدہ کیا ہے.
زمین کے نیچے کا کوئی وعدہ نہیں کیا، سب کو جانا ہے زمین کے نیچے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ تو فرمایا کہ ہر موقع پہ آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب جسم سے روح نکل رہی ہوگی کتنا سخت مرحلہ ہے، لیکن اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اگر جو ہے ہاسپٹل سے کسی کا جو ہے تعلقات بہتر ہو تو جلدی سے علاج ہو جاتا ہے، علاج جو ہے اس کا جلدی ہو جاتا ہے، اور نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ ادھر ادھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو جب جسم سے روح نکالا جائے گا تو اس کے ساتھ جو ہے سختی نہیں برتی جائے گی، اس کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے قبر میں جو ہولناک ایک منظر ہوگا، دیکھیں انسان جو ہے جب تنہا ہوتا ہے وحشت ہوتی ہے نا، سب جو ہے سفر کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو سفر نہ کیا ہو، سفر کرتے ہیں، جاتے ہیں، آپ اسٹیشن تک جاتے ہیں اور اس کے بعد جو چھوڑنے والے ہوتے واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ جو ہے ٹرین کے ڈبے میں کوچ میں بیٹھ جاتے ہیں تو ایک جو ہے وحشت سا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے اپنا جاننے والا نہیں ہے۔ یا مثلا جو ہے آپ چلے جائیں ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ صرف جو ہے صحرا ہو، جھاڑیاں ہو، لیکن جو ہے اگر وہیں پہ معلوم یہ ہوا کہ نہر جاری ہے، پھول ہے، درخت ہے، تمام چیزیں، تو اب وہ جو ہے وحشت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے قبر میں ہے، یہاں بھی جو ہے انسان جو ہے خوفناک ہوگا، وحشت ہوگی، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو پھر وحشت جو ہے ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں قبر میں جو روشنی ہوگی تو وہ جو ہے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی، بات بہت دقیق ہے، اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، بیٹے نے جو ہے قضا پڑھ دیا ہو، کسی کا روزہ چھوٹ گیا ہو، بیٹے نے جو ہے قضا روزہ رکھ لیا ہو یا رکھوا دیا ہو، لیکن جو ہے یہ اہل بیت کی محبت جو ہے یہ نور ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو قبر میں روشنی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے پل صراط سے گزرنا، ایک سے ایک راستہ ہوتا ہے، لوگ گزرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گزرتے ہیں، لیکن وہاں سے جو گزرنا ہوگا، اچھا کچھ لوگ بچ بچا کے بھی گزر جاتے ہیں، ہر طریقے سے جو ہے گزرنے کا راستہ ہوتا ہے اور لوگ جو ہے گزر جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہاں جو پل صراط ہوگا اور اس سے گزرنا ہوگا تو وہ جو جواز ہوگا، جواز عربی میں پاسپورٹ کہتے ہیں نا، جو جواز ہوگا تو وہ جو ہے محبت اہل بیت کا ہے۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں ایک ملک دوسرے ملک سے اگر جو ہے دشمنی ہوتی ہے، جب انسان جاتا ہے تو بہت بررسی کیا جاتا ہے، چھان بین ہے، لیکن معلوم ہوا ایک ملک اور دوسرے ملک سے دوستی ہے تو زیادہ دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو جب نامہ اعمال دیکھا جائے گا، دیکھیں بہت سے استاد ہیں تو بعض جو ہے جب کاپی جانچتے ہیں تو بہت سختی سے جانچتے ہیں اور نمبر بھی کم دیتے ہیں، بڑے حساب سے نمبر جو نہیں دیتے، بعض جو ہے دل کھول کے نمبر دیتے ہیں، بعض دل کھول کے نمبر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی تو اس کے ساتھ جو ہے سختی نہیں برتی جائے گی بلکہ عدالت برتا جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو یا علی حبک الایمان، علی کی محبت ایمان ہے، لیکن لوگوں نے علی کو علم کی روشنی میں نہیں دیکھا، علی کو جہالت کی روشنی میں دیکھا، اسی لیے علی کو پہچان نہ سکے۔ مثال دے دیں مولانا رومی کا، مولانا رومی یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، کسان تھا، وہ جو ہے صبح کے وقت اٹھتا تھا، سحر کے وقت اٹھتا تھا اور بیل کو جو ہے لاش سے مارتا تھا، کہتا تھا چل کھیت میں چلو، اور جاتا تھا کھیت وغیرہ جوتتا تھا اور شام کے وقت لا کر دروازے پہ بیل کو باندھ دیتا تھا اور پھر جو ہے گھر کے اندر آ کر سو جاتا تھا۔ پھر سحر کے وقت اٹھتا تھا، پیر سے مارتا تھا اٹھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے جاتا تھا کھیت جوتتا تھا، پھر اس کے بعد شام کو آتا تھا دروازے پہ باندھ دیتا تھا، گھر کے اندر سو جاتا تھا۔ تو اسی طریقے سے کرتا تھا۔ ایک دن ایک شیر آ گیا اور آنے کے بعد شیر نے جو ہے اس کے بیل کو کھا گیا اور کھانے کے بعد جو ہے وہیں بیٹھ گیا۔
اور یہ کسان جو ہے عادت کے مطابق گھر سے نکلا سیر کے وقت، پیر سے مارا شیر کو، کہا اٹھو چلو کھیت میں۔ اب جیسے ہی شیر نے دیکھا، کہا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر روشنی میں دیکھتا تو کلیجہ پھٹ جاتا۔ اسی طریقے سے لوگوں نے علی کو جہالت کی روشنی میں دیکھا، اس لیے علی کو نہ پہچان سکے۔ اگر علم کی روشنی میں دیکھتے تو پھر پہچانتے علی کو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ حب علی عبادہ، علی کی محبت جو ہے وہ عبادت ہے، یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، علی کی محبت یہ بھی عبادت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے یہ کہہ دے، اس دور میں یا زمانے میں یہ کہہ دے کہ ہم جو ہے نابینا ہیں، ہم تو دیکھ نہیں سکتے، لہذا جو ہے عبادت سے محروم ہو گئے، نہیں، کیا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر سنو، یہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ ہم بہرے ہیں، سن بھی نہیں سکتے، ہم گونگے ہیں، ہم بول بھی نہیں سکتے، تو معلوم ہوا کہ وہ عبادت سے محروم ہو گیا۔ تو کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر جو ہے عبادت ہے۔ تو اب تو نہیں کہہ سکتے کہ دل نہیں ہے ہمارے پاس۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس دل نہیں ہے، تو فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، تو علی کی محبت یہ جو ہے ایمان ہے، عبادت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں اعمال جو ہے اسی وقت قبول ہوگا، اعمال میں تمام چیزیں، روزہ، نماز، سب اعمال ہے، لیکن قبول ہوگا اس کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان، ایمان ہو، ایمان ہے تو پھر جو ہے اعمال قبول ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام، لیکن ولایت کے قبول ہونے کے لیے بھی کچھ ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے جو قبول ہو جائے گی تو ولایت کے لیے کیا ہے؟ ولایت کے لیے جو ہے دشمن اہل بیت سے برات، سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد والے، ان سے جو ہے جو دشمن اہل بیت ہے ان سے جو ہے دشمنی، یہ جو ہے ولایت کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ یہ نہیں کہ یہ بھی اچھے ہیں وہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ایک شخص آیا تھا مولا کائنات کے پاس اور آنے کے بعد کہا مولا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، امام نے نام بھی لیا تھا، کہا کہ ان سے بھی، امام نے کہا کہ تم ایک آنکھ والے ہو، یعنی ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے، یا دو آنکھ والے ہو جاؤ یا اندھے ہو جاؤ، یعنی جو ہے انہیں بھی کہو یہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے، یا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا آپ سے محبت کرتے، کہا ہم سے تو محبت کرتے ہو، ہمارے دشمنوں سے چپ ہو گیا۔ ہاں مولا، تو کہا امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے سینے میں دو دل ہے؟ کہا نہیں مولا دو دل تو نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہماری محبت جو ہے وہ طہارت چاہتی ہے، دشمنوں کی محبت جو ہے وہیں آئے گی جہاں خباثت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، سمجھ گئے آپ؟ تو دیکھیں دھوکہ نہ کھا جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک جو ہے فضائل علی بیان کر کے گھسا چلا آ رہا ہے، گھسا چلا آ رہا ہے، لہٰذا جو ہے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو ہے ایک چیز میں اگر انسان چلا جائے تو اس کے لیے بہت غور و فکر ہے، تحقیق ہے۔ مثلا آپ دیکھیں مولا کائنات نے کیا کہا کہ مالک اشتر جو ہے ہمارے لیے اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے رسول اسلام کے لیے ہم ہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ کوئی جو ہے علی کا مثل نہیں ہے، اور یہاں جو ہے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے
मालिक अश्तर उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं जो हूँ रसूल इस्लाम के लिए था। यहाँ तो ये है कि अली का कोई मिस्ल नहीं है, तो अब इसके लिए जो है गौर चाहिए, फ़िक्र चाहिए, तहकीक चाहिए। अब जाइए ढूंढिए कि मालिक अश्तर के लिए मौलाए कायनात ने कहाँ कहा, मदीने में कहा कि मक्के में कहा कि कूफे में कहा, मक्के में तो थे भी नहीं, कि कूफे में कहा, कूफे के किस चौराहे पे कहा, कूफे के किस गली में कहा, कहाँ पे मौला अली ने कहा? तो मौलाए कायनात ने जंग सिफ़ीन में कहा था कि जिस तरीके से मैं रसूल इस्लाम के लिए शुजा था। पढ़िए सलवात। हर मंजिल पे जिस तरीके से मैं था उसी तरीके से। मालूम ये हुआ कि एक चीज़ के लिए जो है इतनी जो है गौर और फिक्र और तहकीक जो है ज़रूरी है ना। मसलन जो है इंसान जो है बास होते हैं कि एक शोशा छोड़ कर चले जाते हैं, अब उसमें जो है 10 इधर हो जाते हैं 10 उधर हो जाते हैं। मसलन जो है बास कहते हैं, बास ये भी अरे ये मालूम है सिर्फ तो फ़ज़ाइल बयान करते हैं, मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। तो अब आप देखिए किस तरीके से जो है ना, किस तरीके से, अब ये नहीं है कि मसलन किसी और तरीके से, अब जो है एक इशारा कर दिया ये इमाम ज़माना तो ज़िंदा हैं, पर्दे ग़ैब में है, इमाम ज़माना का ज़िक्र होना चाहिए। बात तो ठीक कह रहा है। अब मालूम ये हुआ कि 4 इधर हो गए 4 उधर हो गए यार। 4 कह रहे हैं हाँ बात तो सही है यार, वो तो अपना काम करके चला गया, बोल कर चला गया। अब मालूम ये हुआ कि 4 इधर हो गए और जो है 4 जो है उधर हो गए। अब एक चीज़ छोड़ दी, आप जो है मालूम हुआ कि बढ़ गए। लेकिन जो है आगे तक जाए अगर गौर करें, है ना, गौर करें कि वाक़ई इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे तो उसी तरीके से है ना हुकूमत करेंगे तमाम चीज़ें। लेकिन जब अव्वल की मार्फत हो जाएगी तब जो है आखिर को पहचानोगे। जब पहले ही को नहीं पहचानोगे तो आखिर को क्या पहचानोगे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जब अव्वल की मार्फत हो जाएगी तो फिर जो है आखिर की भी जो है मार्फत हो जाएगी। तो अब आप देखें कि अव्वल तमाम चीज़ें जो है कि ज़ाहिर सी बात है कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया यही जो है विलायत है, मोहब्बत है। जैसा ख़ुद 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ और हाज़िर होने के बाद कहा कि मौला ये बताइए कि बेहतरीन अमल कौन सा है? अय्या अला खैरुल अमल, बेहतरीन अमल कौन सा है? ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं था, उसे जो है सब मालूम था कि नमाज जो है बेहतरीन अमल है, रोज़ा जो है बेहतरीन अमल है, हज जो है बेहतरीन अमल है, ज़कात जो है बेहतरीन अमल है, सब मालूम था उसे। पूछा मौला ये बताइए कि सबसे बेहतर अमल कौन सा है? थोड़ा मिसाल दे दें, मिसाल से वाज़े कर दें सबसे बेहतर अमल कौन सा है। तो अब आप देखें कि तमाम ज़मीन, सब ज़मीन है, बंजर ज़मीन भी होती, तमाम ज़मीन है, मिट्टी है, ज़मीन है, लेकिन जो है सबसे बेहतर ज़मीन जो है वो क्या है? ज़मीन करबला। तमाम ज़मीन है लेकिन सबसे बेहतर ज़मीन जो है वो ज़मीन करबला है। पानी, तमाम पानी जो है, नल का पानी, हैंडपंप का पानी, कुएँ का पानी है, बिस्लरी वगैरह सब पानी है, लेकिन सबसे बेहतरीन पानी जो है वो ज़मज़म का पानी। सबसे बेहतरीन, सब पानी है लेकिन जो है तमाम पानी से बेहतर जो है ये पानी है। तो सवाल किया कि मौला ये बताइए कि सबसे बेहतरीन अमाल कौन सा है? तो 5वें इमाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमाल फ़ातिमा और औलाद फ़ातिमा से मोहब्बत करना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर जो है अहले बैत की मोहब्बत नहीं है तो कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अगर जो है विलायत अहले बैत उसके दिल में है, अगरचे वो जो है ज़ाहिरन हारा हुआ भी हो, वो जीता हुआ हो, ज़ाहिरन हारा हुआ भी हो, परवरदिगार जो है उसे मशहूर कर देता है। देखें दौलत अलग चीज़ है, दौलत अलग चीज़ है, शोहरत अलग चीज़ है, लेकिन इज़्ज़त जो है वो अल्लाह के हाथ में है। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में, यानी ऐसा किरदार बनाओ तो परवरदिगार जो है तुम्हें खुद बुलंद कर देगा। जनाबे बिलाल क्या थे? हबशी थे, गुलाम थे, हर एक बुलाता था ना कि आइए
پانی دے دیجئے، فلاں کام کر دیجئے، یہ کر دیجئے. غلام حبشی ہر ایک آواز دے رہا، بلا رہا ہے. لیکن اب آپ دیکھیے اتنا بہترین کردار کہ اب بلال بلا رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں. بلال بلا رہے ہیں اور سب جو ہے دوڑ رہے ہیں. اور یہاں تک کہ بڑے بڑے جو تھے کہا کہ لاؤ ان کو بدل دیں، ہے نا. بدل کے دوسرا مؤذن جو ہے معین کر دیا، ہے نا. آسان ہو گئی، رسول اسلام نہیں آئے، لوگ دوڑتے ہوئے آئے. اے اللہ کے رسول آسان ہو گئی. رسول اسلام نے کہا آسان کس نے دی؟ کہا فلاں صاحب. کہا کہ بلال سے کہو اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہو رہی ہے. کہا جب تک بلال اذان نہیں کہیں گے روشنی نہیں ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے تم ایک مؤذن کو بدل دو گے تو روشنی کے لیے ترس جاؤ گے، اور اگر جو ہے دین کے ذمہ دار کو بدل دو گے، علی کی محبت دل میں نہ ہو تو پھر قبر میں روشنی کے لیے ترس جاؤ گے. تو کیا چیز ہے کہ محبت اہل بیت اگر دل میں ہے تو پروردگار اسے بلند کر دیتا ہے. ایران کا بہت مشہور رضا تختی پہلوان، آپ جائیے تو اس کے نام سے روڈ بھی ہے. اور 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کہ گھڑی اڑی بند ہے، ٹائم میں بتا دیجیے گا، 50 منٹ پڑیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. رضا تختی بہت مشہور پہلوان، اور جو ہے روڈ وغیرہ بھی ایران میں جائیے اور مشہد میں جو جائیے تو جو توہرا وغیرہ ملا تھا وہاں پہ موجود ہے نا. آپ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن جو ہے بہت مشہور پہلوان ایران کا رضا تختی، اور بہت کشتی ہوئی، جیت گئے، لیکن اس سے مشہور نہیں ہوا. مشہور کس سے ہوا کہ 3 کشتی ہار گیا اور اس سے مشہور ہوا. جیتا اس سے مشہور نہیں ہوا، ہار گیا لیکن اس سے مشہور ہو گیا رضا تختی. اور جو 3 کشتی ہوئی تھی اور جو ہار گیا، تو پہلی کشتی جو ہے ایشیا سے تھا. وہ یہ ہوا کہ یہ جو ہے دشمن ممالک ہے، لہٰذا جو ہے رضا تختی نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے نہیں لڑیں گے. اور ایک مرتبہ اور کشتی ہوئی کہ جو بہت شجاع پہلوان تھا، لیکن جو ہے اس کا پاؤں زخمی تھا. تو رضا تختی جو ہے یہ کشتی لڑ رہے تھے، لیکن جو ہے وہ پاؤں کا دھیان دیا ہے کہ وہاں پہ نہ لگے ہے. آخر کار جو ہے یہ شخص جیت گیا اور رضا تختی جو ہے وہ ہار گئے. اب اس کے بعد جو ہے نعرہ وارہ بلند ہونے لگا کہ یہ جیت گئے، رضا تختی ہار گیا. تو اس نے کہا نہیں ہم نہیں جیتے ہیں، رضا تختی جیتا ہے. کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کہا نہیں دیکھو پاؤں زخمی ہے، اور پوری کشتی کے دوران یہ دھیان رکھتے رہے کہ یہاں پہ چوٹ نہ لگے. پہلے ہی جھٹکے میں مار دیتا تو وہیں ختم ہو جاتے ہیں. تو کہا کہ ظاہراً جو ہم جیتے ہیں، لیکن ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتے ہیں. تو یہ جو ہے دوسرا مرحلہ. اور تیسرا مرحلہ جب رضا تختی گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ ہے اور اس ضعیفہ کے ہاتھ میں حلوہ شیرینی ہے اور وہ تقسیم کر رہی ہے، کھاؤ لوگ گزر رہے ہیں، کھائیے. تو رضا تختی کو پہچانتی نہیں تھی. رضا تختی بھی ادھر ہی سے گزر رہے تھے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ بسم اللہ. تو رضا تختی نے سوال کیا کہ بوڑھی ماں یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ رضا تختی سے ہمارے بیٹے کی کشتی ہے، لہٰذا ہم نے نذر مانی ہے کہ میرا بیٹا جیت جائے. یہ رضا تختی تھے، پہچانتی نہیں تھی. اب یہ کھائے اور اس کے بعد گئے، اور جانے کے بعد جو ہے یہ آمدن ہار گئے کہ مولا کائنات کی نذر کی تھی مشکل کشا کی، تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی 3 مرحلے تھے کہ انہوں نے جو ہے ہارا، لیکن جو اس سے پہلے جتنی کشتیاں جیتی تھی اس سے مشہور نہیں ہوئے، مشہور جو ہے اس سے ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت و ولایت ہو تو پروردگار جو ہے اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو عزیزان محترم، یہی ہے محبت اہل بیت کہ جو ہر منزل پہ کام آئے گا، مرنے کے بعد ہر منزل پہ کام آئے گا. یہ جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ہے. اور وہ انسان سرفراز ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے. اس کے پاس جو ہے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے.
معلوم نہیں کہ کب عاقبت خراب ہو جائے، لہٰذا جو ہے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، معلوم نہیں جو ہے عاقبت خراب ہو جائے نا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں دیکھیں جو ہے نا بہت سے ایسے ہیں کہ عاقبت جو ہے خراب ہو گئی، معلوم یہ ہوا کہ باپ جو ہے وہ کافر ہے، بیٹا صاحب ایمان ہے۔ کون نہیں جانتا ابو جہل کو؟ کون نہیں جانتا ابو جہل ہے نا؟ ابو جہل جو ہے نا مجسمہ کفر تھا، لیکن انہی کا بیٹا اکرمہ ہے نا وہ صاحب ایمان تھا۔ اکرمہ جو ہے ابو جہل کا بیٹا، اور ادھر ابو جہل باپ ہے، باپ جو ہے یہ جو ہے مجسمہ کفر ہے، اور بیٹا جو ہے وہ صاحب ایمان ہے۔ روایت میں بھی ہے، حدیث بیان کرتے تھے، یہاں تک کہ رسول اسلام جو ہے خود اصحاب سے کہتے تھے کہ دیکھو جب اکرمہ موجود ہوں تو اس کے باپ کا ذکر نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب باپ کا ذکر کرو گے تو بیٹا شرمندہ ہوگا۔ یعنی رسول ایسی بات ہے پیغری محبت، یعنی رسول اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کسی مومن کا دل نہیں توڑنا چاہیے، سمجھ گیا؟ تو بہت سے ملیں گے ایسے جو ہے ابو عامر ہے نا، یہ بھی جنگ بہادر میں پہلا تیر چلایا ہے نا، حنظلہ جو بیٹا صاحب ایمان وہ جو ہے بہرحال پہلے جو ہے تعریف کرتا تھا بہت، تو بہت سے آپ کو جو ہے تاریخ میں ایسے مل جائیں گے۔ تو معلوم نہیں کہ کب جو ہے ایمان دل سے نکل جائے۔ اور تمام علماء نے، اہل سنت کے علماء نے اور جو ہے دیگر علماء نے لکھا ہے کہ دو افراد تھے، ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا۔ تو جو کافر تھا اس کے پاس جو ہے بہت دولت تھی، تمام نعمتیں تھیں اس کے پاس، اور یہ جو مسلمان تھا اس کے پاس جو ہے دن میں کھانے کے لیے ایک روٹی بھی نہیں۔ تو یہ جو مسلمان تھا یہ کافر سے کہتا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ، مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور جو کافر تھا وہ مسلمان سے کہتا تھا کہ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، تمام نعمتیں موجود ہیں، بھوکے مر رہے ہو، ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، تمام نعمتیں۔ تو وہ کہتا تھا نہیں، یہ بھی کہتا تھا، اس سے پڑوسی تھے دونوں، وہ بھی انکار کرتا تھا۔ تو وہ ایک روز جو ہے جو مسلمان تھا، غریب تھا، اس نے کہا کہ اس طریقے سے کیا زندگی گزاریں، چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، اس دنیا میں جو ہے اچھے سے گزر جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے چند دن باقی ہے، چلو ہم جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد جو ہے ہمیں جنت ملے گی۔ ادھر جو ہے یہ ارادہ بنا کر چلا، اہل سنت کے علماء نے جو ہے لکھا ہے، اور ادھر جو ہے یہ بھی ارادہ بنا کر چلا، کافر ارادہ بنا کر چلا کہ چلو مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان نے ارادہ بنایا چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ادھر یہ ارادہ بنا کے چلا، ادھر وہ گھر سے نکلا، اور جیسے ہی قریب آئے اور پروردگار نے فوراً حکم دیا، ملک الموت آیا اور روح کو قبض کر لیا۔ واضح ہو گئی بات نا؟ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہے نا مسلمان تھا وہ حالت ہے نا کفر میں گیا، تو معلوم یہ ہوا کہ معلوم نہیں کہ کب جو ہے عاقبت بگڑ جائے، لہٰذا جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ جو دنیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں بہت چہل پہل ہے، دنیا میں بہت رونق ہے، بہت چہل پہل ہے۔ کوئی جو ہے مرنا نہیں چاہتا، کہتا ہے ہم خود ہی نہیں مرنا چاہتے ہیں۔ پڑھیے صلوات۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، اس دنیا میں بہت رونق ہے نا، بہت جو ہے چہل پہل ہے، لیکن جو ہے اگر جو ہے ولایت اہل بیت نہیں ہے، جیسے زمین کے ہے نا 2 فٹ نیچے جائیں گے سب رونق اور چمک اور دمک سب ختم ہو جائے گا، ہے نا 2 فٹ جانے کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے جس کے دل میں ہے نا اہل بیت کی محبت ہے، تو یہ دنیا جو ہے اچھے دنیا میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف جو ہے مومن دھوکہ کھاتے ہیں، عالم بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جس طریقے سے بخار ہر ایک کو آتا ہے، عالم کو بھی آتا ہے، عوام کو بھی آتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا ہر شخص جو ہے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے نا، مومن بھی کھا سکتا ہے، پڑھا لکھا عالم بھی کھا سکتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسا ہے کہ اچھے جو ہے دھوکہ کھا جاتے، جو وقت شناس نہیں ہوتے
धोखा कहा जाते हैं। आप देख लीजिए इस दुनिया में बहुत से आपको ऐसे मिल जाएंगे, मसलन स्टेशन पे खड़े हैं, चाय ले लिया है ना, फुल्की ले लिया है ना, खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और मालूम ये हुआ कि ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई, न वक्त शनास है न कुछ, चाय पी रहे हैं, फुल्की, आज का तो मोबाइल को पकड़ लीजिए न, ले रहे हैं, मसरूफ़ हैं, मालूम हुआ कि गाड़ी आ गई, लोगों ने कहा कि गाड़ी आ गई, जल्दी चाय फेंका, फुल्की भी का दौड़े, क्यों? मालूम ये हुआ कि ये दुनिया के धोखे में आ गए, न वक्त शनास थे, है ना, वक्त को नहीं पहचाना, वक्त शनास नहीं थे। लिहाजा जो है इंसान जो है इस दुनिया में धोखा खा जाता है, इस दुनिया में बहुत चहल पहल है, इस दुनिया में जो है बहुत रौनक है। लिहाजा जो है इंसान को चाहिए कि अपने आप को उस दुनिया के लिए आमादा करें जिसे हम और आप जो है आखिरत कहते हैं, उस दुनिया के लिए जो है अपने आप को आमादा करें। इसलिए कि ये दुनिया जो है ना चहल पहल है, और जाहिर सी बात है कि आज नहीं कल हर एक को जाना है, इससे पहले भी लोग चले गए, आजकल भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसके बाद भी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, है ना। जिस तरीके से जो है प्लेटफार्म होता है ना, ट्रेन आती है, लोग सवार हो जाते हैं, गाड़ी चली जाती है, फिर लोग आ जाते हैं, प्लेटफार्म अपनी जगह पे रहता है, लोग जाते रहते हैं, ट्रेन आई, सवार हुए, गए, फिर आए, सवार है कि नहीं? बढ़िया सलवात मोहम्मद वाला। कै मिनट हुआ टाइम में मालूम है? कितनी देर पड़े? आधा ही घंटा पड़े, अभी 20 मिनट और पड़े। सलवात पढ़िए तो ये दुनिया जो है इसी तरीके से जो है लोग जो है गुजरते रहते हैं, या जिस तरीके से जो है मसलन जो है मदरसे में एग्ज़ाम वगैरह होता है, वो अलग मसला है कि मौत का मालूम नहीं कब मौत आ जाए, है ना। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त जो है इंसान मौत के मुंह में है ना। मौत के आगे जो है हर एक ने अपने घुटने को टेक दिया, चाहे अपने ज़माने का बहुत बड़ा शुजा क्यों ना हो, बहादुर क्यों ना हो, जो भी हो, सबने मौत के आगे जो है अपने घुटने को टेक दिया। लेकिन ये मालूम नहीं है कि मौत जो है कब आएगी, ये मालूम नहीं है। लेकिन आप जो है जाहिर सी बात है कि ये दुनिया उसी तरीके से जिस तरीके से है इंसान जो है इम्तिहान देता है। अब मसलन मालूम ये हो गया कि अभी नहीं, इम्तिहान जो है मसलन जो है जुलाई में होगा, तो क्या सोचेगा अभी 2-3 महीना है, अरे बहुत टाइम है। मालूम हो गया कि मसलन जो है 90 साल के हो जाएंगे तब मरेंगे, तो इंसान सोचेगा कि अभी तो हम 40 साल के हैं, 50 साल बाकी है, बहुत टाइम है, मालूम हो गया। तो फिर वो जो है सुस्त हो जाएगा। और अगर जो है ये मालूम नहीं कि कब मौत आ जाए, कल ही आ जाए, कब आ जाए, किस वक्त मौत आ जाए, मालूम नहीं। देखेंगे इस तरीके से मालूम होता है ना कि जब एग्ज़ाम होता है तो मालूम ये होता है कि 3 घंटे का वक्त है, तो 3 ही घंटे के अंदर जो करना है कर लो, है ना, इसके दरमियान कर लो, उसके बाद जो है फिर मौका नहीं मिलेगा ना। तो इसी तरीके से ये दुनिया है, इंसान है कि मालूम नहीं जो है कब मौत आ जाएगी। लिहाजा जो है इंसान को ये चाहिए कि इंसान जो है अपने आप को आमादा करे, और देखें कि जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होती है। आप देखते हैं ना, यानी छोटा बच्चा भी होता है और जब गिरने लगता है और जैसे ही या अली कहे संभल जाता है। हम जब नजफ़ की तरफ या करबला की तरफ रुख करके सलाम करते हैं, आवाज़ देते हैं, तो लोग जो है ये ताज्जुब करते हैं कि ये जो है कैसे हो जाता है कि ये जो है यहाँ से सलाम कर रहे हैं और वहाँ जो है आवाज़ पहुँच जा रही है, जवाब जो है कैसे आता है। लेकिन